مسور کی دال۔ پرانے زمانے میں ہندوستان پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا، اسی لیے اس نے اپنے محل میں بہت وسیع باورچی خانہ بنا رکھا تھا۔ اس باورچی خانے میں بہت سے باورچی نت نئے پکوان بنا کر بادشاہ کو خوش کرتے اور اس سے انعام لیتے۔ مسور کی دال ان دنوں بہت قیمتی ڈش سمجھی جاتی تھی۔ جیسے آج کل گوشت یا مچھلی پسند کی جاتی ہے، بادشاہ کو بھی مسور کی دال بہت پسند تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو باورچی مسور کی دال سب سے اچھی بنائے گا اسے خاص انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ تمام شاہی باورچیوں نے اچھی سے اچھی دال بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کو کسی کا ذائقہ پسند نہ آیا۔ انہی دنوں ایران سے ایک باورچی ہندوستان آیا ہوا تھا۔ وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھا، چنانچہ اسے بھی محل میں دعوت دی گئی تاکہ وہ بھی اپنی قسمت آزما سکے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ کو حاذق نامی اس باورچی کی بنائی گئی دال پسند آ گئی، چنانچہ اسے انعام و کرام دے کر شاہی باورچیوں میں شامل کر لیا گیا۔ رفتہ رفتہ یہ باورچی بادشاہ کا خاص اور لاڈلا بن گیا۔ بادشاہ کو جب بھی مسور کی دال کھانا ہوتی تو حاذق ہی کو کہا جاتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اسے لگا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، چنانچہ بادشاہ نے شاہی خاندان کے تمام افراد کو ایک دعوت پر مدعو کیا تاکہ نئے بادشاہ کے نام کے لیے سوچ بچار کی جا سکے۔ چونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ نئے بادشاہ کے لیے کسی قریبی عزیز کا نام دے دیا گیا۔ اس اعلان کے چند روز بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب تخت شاہی پر نیا بادشاہ بیٹھ چکا تھا، لیکن اپنی فطرت میں یہ کچھ تنگ دل اور کنجوس تھا۔ کچھ روز بعد نئے بادشاہ نے مسور کی دال کھانے کی فرمائش کی، چنانچہ حاذق باورچی نے دال تیار کر کے بادشاہ کے دسترخوان پر پیش کی، جسے کھاتے ہی بادشاہ کا منہ بن گیا۔ اسے دال پسند نہ آئی۔ بادشاہ حاذق پر بگڑتے ہوئے بولا، اے پردیسی باورچی، کیا تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا؟ کیا ہی بد ذائقہ چیز بنائی ہے تم نے۔ یہ بات سنتے ہی ایرانی باورچی حاذق نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، دال تو وہی ہے جو میں پہلے بنایا کرتا تھا، البتہ کھانے والا منہ بدل گیا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ کہتے ہوئے حاذق نے محل سے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور ایران جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اب یہاں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ پیارے بچوں، حاذق تو واپس ایران چلا گیا، لیکن اس کا بولا گیا جملہ اتنا مشہور ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ کہاوت بن گئی جو آج بھی مشہور ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ آج بھی اگر کوئی آدمی کسی کام یا کسی خدمت کے لائق نہ ہو تو اس کے لیے یہی کہاوت بولی جاتی ہے۔